بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خواب کیا کہتے ہیں آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، ہر پروگرام کی طرح یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت ہیں مشہور معبر حضرت علامہ مفتی حافظ سورہ امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک معزز خاتون تھیں، ان کی شادی ایک اللہ کے ولی متقی پرہیزگار بندے سے ہوئی جن کا نام اسماعیل تھا۔ شادی کے بعد ان کے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام محمد رکھا گیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بیوہ نے یہ عزم کیا کہ میں اپنے بیٹے کو بہت پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی اور ایک بہت بڑا عالم دین بناؤں گی۔ لیکن ہوتا وہ جو اللہ چاہتا ہے، خواہش انسان کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہی جو تقدیر میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بچہ اپنے ابتدائی ایام میں ہی نابینا ہو گیا۔ بی بی صاحبہ بہت روتی تھیں، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ میری نیت تو یہ تھی، اور میرے بچے کی بینائی چلے گئے، اس کو بینا کر دے تاکہ میں اس کو عالم دین بنا سکوں۔ ایک دن خواب میں دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بی بی تیرے گریہ و زاری اللہ پاک کو پسند آئی ہے، اور جا تیرے بیٹے کو بینا کر دیا گیا ہے۔ صبح اٹھتی ہیں، دیکھتی ہیں تو بچے کی بینائی واپس آ گئی، اور بچہ پھر علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا، اور اس قدر علم دین حاصل کیا کہ اس میدان میں ایک اپنا مقام بنا لیا۔ جی ہاں، ان کا نام تھا حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، اور جن کی مرتب کردہ احادیث کو صحیح بخاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نیت کچھ بھی ہوتا اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ پاک سبحانہ وتعالی عز و جل اپنے بندوں کی نیتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہ چاہتا ہے تو تقدیر میں لکھا ہوا بھی بدل دیا کرتا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ان ٹیلی ویژن اسکرین پر اپنے دیکھیں جو ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون کون سے خواب دیکھے، کون کون سے یاد رکھے ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ مفتی سورہ امجدی صاحب بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مصعب سے۔ مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بچہ نابینا ہو گیا، بی بی صاحبہ نے دعائیں کی ایک مثبت نیت کے ساتھ، اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے وہ کر دکھایا جو ظاہر طور پر ممکن نظر نہیں آتا کہ بینائی واپس آ گئی۔ تو دعا کی قبولیت کے حوالے سے آپ ذرا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو ان سے کہو کہ میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں بندے کی شہرگ، جو شہرگ ہوتی ہے نا، وہ بندے کے وجود سے اتنا قریب نہیں ہوتی، میں اس سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار ضرور سنتا ہوں۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں جو آپ نے تقدیر کے حوالے سے بھی فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ دیکھیے تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کروں گا کیونکہ ضروری ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن میرے خیال سے کال ہے تو لے لیجیے آپ۔ آپ کی اجازت ہے کالر شامل کر لیتے ہیں کہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سکینہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ سکینہ بہن راولپنڈی سے بات کریں۔ جی سکینہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں اپنی بیٹی کو دیکھا 6.5 سال کی خواب میں، وہ کنویں میں کھیلتے کھیلتے گر جاتی ہے تو پانی ذرا گندا سا ہو جاتا ہے، تو میں ایک رسی لیتی ہوں کہ اسے نیچے ڈال کے اسے نکال سکوں، لیکن جب میں دوبارہ دیکھتی ہوں تو پانی انتہائی صاف ہو چکا ہوتا ہے، اور میری بیٹی جو ہے بالکل کنویں کے تہہ میں نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے پانی میں ڈوبی ہوئی، لیکن پانی بہت صاف ہوتا ہے اور مسکرا کے اوپر مجھے دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا میں نے خواب دیکھا کہ میری امی ہیں، فوت ہوئی ہیں وہ، تو ان سے میں جوڑا اس لیے اندر ہی ہے ان کی بیٹی؟ ہاں پانی کے اندر زندہ ہے، زندہ ہے، سطح پہ بیٹھی ہے، ان کو مسکرا کے دیکھ زندہ رہی ہے، صاف ہے، جی جی، اور مسکرا کے مجھے دیکھتی ہے۔ جی جی جی۔ دوسرا خواب آپ کا کیا تھا؟ ہاں جی، میری امی ہیں، فوت ہوئی ہیں، ان کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کا ایک جوڑا میں پریس کرتی ہوں نا، استری کر کے رکھتی ہوں، تو وہ کمرے سے باہر آتی ہیں اور مجھے تھوڑا خفکی سے کہتی ہیں کہ تم نے کپڑے تو استری کر دی ہیں، اب اس پہ ہزار بند بھی ڈال دو۔ کیا گرا دو؟ ہزار بند ڈال دو۔
अच्छा जी, थोड़े खफकी से मुझे कहती हैं। अच्छा ठीक है सकीना अच्छा, ये बहन, उनकी दुआएं मगफिरत करती रहती हैं? जी जी, मैं उनके लिए रोजाना दुआएं मगफिरत करती हूँ। ठीक है सकीना बहन, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपकी वालिदा माजिदा को, तमाम मुसलमान को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपके दोनों ख्वाब हमने नोट किए हैं। अब देखें कि अगले कॉलर हमें क्या ख्वाब सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से शादिया गनी बात कर रही हूँ जी जी, और मैंने 2 साल पहले ख्वाब देखा था, मेरी तीसरी बेटी होने वाली थी। मैंने ये देखा था एक मिनट, आपने 2 साल पहले ख्वाब देखा आपकी तीसरी बेटी की विलादत होने वाली थी? जी, मैं प्रेग्नेंट थी तब, मेरा 5वां महीना था जी जी। और मैंने मेरी तीसरी बेटी होने वाली। सर मैंने ये ख्वाब में देखा था कि एक बहुत नूरानी बुजुर्ग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा मेरी बहन जरा सा मुफ्ती साहब भी सुन सके, मैं तो सुन रहा हूँ, मेरे कान में लगा हुआ आला, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बयान कीजिएगा ताकि मुफ्ती साहब भी सुने और पूरी दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं। ख्याल कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। पूरी दुनिया में तो सुने ना सुने, हमारा सुनना बहुत जरूरी है। और मैंने ये देखा था कि एक बहुत नूरानी बुजुर्ग है, उनकी लंबी सी दाढ़ी है, उन्होंने सफेद कलर का व्हाइट सूट पहना हुआ है और एक बुजुर्ग है, नूरानी बुजुर्ग है, लंबी सफेद दाढ़ी है, सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है। जी और उनके पास एक बहुत यानी कि शाइन से उनके पास बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। मैं भी उनके पास बैठी हुई हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ कि आप दुआ करें मुझे बेटा हो जाए। अच्छा तो लेकिन वो पहले मुझे इनकार कर देते हैं, नहीं होगा नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, फिर वो मुझे ना उठते वक्त कह देते हैं कि अच्छा तुम्हें एंड पे मिलेगा, ये यानी कि अच्छा तुम्हें क्या कहा? उन्होंने कहा था तुम्हें आखिर में दूंगा मैं, आखिर में, यानी कि वो कहते हैं आखिर में मिलेगा। और अब हम लोगों का आगे भी चौथा बेबी लेने का प्लान है अभी। और अभी मैंने 10 दिन पहले एक ख्वाब देखा है कि मेरी तायम्मी है, वो मुझे एक पंचसूरा जो है ना छोटी, जिसमें छोटी आयत ही होती है, पंचसूरा छोटी आयत, हाँ जी छोटी आयत, वो मुझे देती है। और तब अभी मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं हूँ, लेकिन मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तायम्मी मुझे पंचसूरा देती है। और फिर मैं जब उठने लगती हूँ तो वो मुझे एक कुरान पाक मेरे गिफ्ट करती है मुझे। आपकी तायम्मा ने पहले पंचसूरा दिया, जब उठने लगी तो कुरान मजीद भी गिफ्ट किया। ठीक है जी, और मैं उस ख्वाब में मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ख्वाब की हालत में अपने आप को कितने बच्चे हैं आपके? मेरी पहले 3 बेटियां हैं ना, और मेरा ये चौथा सीजन होगा। अभी हम लोगों ने बच्चा प्लानिंग की है, लेकिन अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आप लाहौर से शामिल प्रोग्राम हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, और मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। फजर की नमाज के बाद ख्वाब में ये देखा कि जिस तरह आसमान पे ना हल्की हल्की सी ना आग है, जिस तरह आसमान के किनारों पे आग सी हो रही है, तो मैं खिड़की में से मंजर देखती हूँ। और फिर फौरन थोड़ी देर के बाद आसमान पे जिस तरह बहुत तेज काली घटा होती है और रंग तब्दील होने लगते हैं आसमान का, तो मैं बहुत रोना शुरू कर देती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। पहले आग चेंज होता है, हाँ आग देखी, फिर काली घटा आ गई है और फिर ये रोना शुरू कर देती है, आसमान का रंग तब्दील हो जाता है। उसके फौरन बाद जिस तरह आसमान ना हल्के नीले रंग का हो जाता है और बहुत खूबसूरत से एक हो जाता है आसमान पे ना। तो जिस तरह बहुत दूर ना आतिशबाजी, जिस तरह खुशी में लोग मनाते हैं, तो आतिशबाजी ना ऊपर आसमान की तरफ हल्की हल्की कर रहे हैं, तो मैं देख के बहुत खुश होती हूँ और अपनी अम्मी को भी दिखाती हूँ। फिर जिस तरह एक आतिशबाजी की जो होती है ना, वो जिस तरह हमारे घर के ऊपर भी आ रही होती है, तो मैं उसको देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ना नजर नहीं आती। तो इसको आपकी ताबीर कुछ परेशानी में है, क्या है आपको? कोई परेशानी तो नहीं है मेरी बहन? नहीं शुक्र है अल्लाह का, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपने ख्वाब बयान किया। अच्छा एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। चलते ना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही है? भाई मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेज आरफ। जी मिस्टर आरिफ फरमाइए। भाई मैंने ख्वाब देखी है कि ट्रेन चल रही है, उसमें मैं और मेरे मियाँ सवार है, और एक ना मेरे छोटे देवर की बेटी वो भी हमारे साथ है, बच्ची देवर की बेटी भी साथ है? हाँ जी, छोटी बच्ची है अभी। ट्रेन चलते चलते ना एकदम ऊपर से वो जो होता है कैबन जो होता है वो सारे गायब हो गए, साफ जैसे पटरी नहीं हो जाती ऐसे। क्या गायब हो जाते हैं? चलते एक मिनट आपने क्या देखा कि चलते चलते क्या गायब हो गया? ट्रेन चलती है, ट्रेन का जो डब्बा होता है ना ऊपर से वो गायब, व्हील जिसके ऊपर होते हैं ना, व्हील के ऊपर जो जिसपे हम खड़े होते हैं, केबल गायब हो गया आपका? हाँ ऊपर से गायब हो जाती है, ऊपर से तो जैसे ना हाँ जिसमें चलते चलते वो एकदम जुदा हो गए, जुदा हो गए। ट्रेन आगे चली गई है, मेरा कैबन पीछे रह गया। मैं कहती हूँ हाय पीछे वाले सारे मुसाफिर रुक गए, ये तो गाड़ी जुदा होगी, मैं अब क्या करूंगी। तो ऐसे ना देख रही हूँ कि उसमें मेरे मियाँ भी खड़े हैं, लड़की वो छोटी देवर की बेटी भी उधर ही है। तो मैं कह रही हाँ उन्हें पता ही नहीं है कि ये साथ है, गिरी न जाए कहीं, ऊपर से छत भी नहीं है, तो ऊपर ना सफेद कपड़ा बिछा हुआ है। अच्छा सफेद कपड़ा बिछा हुआ है, ठीक है।
ہاں ٹرین کے اوپر نا مطلب اوپر کیبن نہیں ہے ویسے نظر آ رہی ہے اور جا رہی ہے چل رہی ہے ٹرین پٹری کے اوپر تو میں نا بڑی پریشان ہو کے اٹھ گئی. اچھا ٹھیک ہے. وہ سب کو پوچھنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن آپ کا آپ نے خواب دیکھا ہے. اب میرے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹیلی فون پہ بہت رش ہے. مفتی صاحب اجازت ہے کال سے لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون کہاں سے؟ ہاں میں نا ناز بات کر رہی ہوں. مجھے نا خواب میں ہمیشہ نا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں. کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو خواب میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں؟ جی دبئی سے بات کریں. جی کوئی مجھے لا کے دیتا ہے. مجھے ایکچولی نا ابھی بچے نہیں ہے. اچھا ابھی آپ کی اولاد نہیں ہے؟ ابھی آپ کی اولاد نہیں ہے. خواب کی حالت میں آپ کو کوئی چھوٹے بچے لا کے دیتا ہے؟ میں میرا بیبی کا ایسا ہارٹ بیٹ اٹھے سے ہو گیا تھا. ابھی مجھے خواب میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں. کوئی مجھے دیتا ہے. ان کے بچے نہیں ہیں؟ بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے میری بہن دبئی صاحب پروگرام میں شامل ہوئی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے بھی دعا کریں. میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا. اور اسی دعا کے وجہ سے چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ وہ سب دعا اور تقدیر کی بات ہو رہی تھی. اچھا تقدیر جو ہے اس کی عام طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو مبرم ہوتی ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ لوح محفوظ میں بھی اس سے مبرم ہی لکھا جاتا ہے. فرشتوں کے پاس بھی یہ مبرم ہوتی ہے اور یہ تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے. اگر اتفاقاً کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ اس کے بارے میں عرض بھی کر دے تو اسے بڑے پیار اور محبت والے لہجے میں منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں. فار ایگزامپل میں مثال دوں گا اس کی کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کا معاملہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہ العالمین اس سے ٹال دے. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا فرمایا کہ اے ابراہیم اس سے اعراض کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکیں. اور پھر اللہ رب العالمین کتنی محبت بھرے لہجے میں فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم آپ اس سے اعراض کیجئے. انہ قد جاء امر ربک یہ اب رب کا معاملہ ہو چکا ہے. اب یہ ٹلنے والا نہیں ہے. میں مزید انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میرے خیال سے اچھا آپ میرے فیس ایکسپریشن سے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کہیں جانا ہے. ناظرین واقعی مجھے کہیں جانا ہے. بریک پہ جانا ہے. آپ کہیے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. کہتے ہیں آپ بتائیں گے خواب اور بتا رہے ہیں اور ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. چلیے اس سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. شامل کرتا ہے آپ ہی میں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. شہر بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں نے خواب میں دیکھا رات میں میری امی ابو کا انتقال ہو چکا ہے. میرا گھر ہے مطلب تقریب ہے کوئی لیکن میں اپنی امی کو دیکھا کہ مطلب وہ برقع پہن کے نا ایک دم گھر سے نکل رہی ہیں. تو میں ان سے بول رہی ہوں آپ کہاں جا رہی ہیں. ابو بھی آواز دیتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتی. ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو نہیں سنتی. وہ جانے لگتی ہیں. در پیچھے کا گیٹ کھولتی ہیں اور گلی میں باہر نکل جاتی ہیں. پھر میں بھی ان کے پیچھے جاتی ہوں. میں ان کو دیکھ رہی ہوں وہ جا رہی ہیں تو وہ ننگے پیر ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں بغیر ننگے چپلوں کی چلی گئی ہیں ننگے پیر. انہوں نے گلی میں نکل کے ایک اور سامنے بہت بڑا گیٹ ہے وہ اس کو کھول کے اس کے اندر چلی جاتی ہیں. پھر میں ایک دم دروازہ بند کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں گیٹ کے پاس 2 آدمی آ کے کھڑے ہو گئے بائک کے اوپر. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اندر نہ آ جائے کوئی چور ڈاکو نہ ہو. بس میں گیٹ بند کر کے اندر چلی جاتی ہوں. ٹھیک ہے سحر بہن. آپ ان کو ایصال ثواب کرتی ہیں والدین کو؟ جی پڑھتی رہتی ہوں دعا کرتی ہوں میں. چلیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ناظرین چلتے ہیں مصعب کی طرف. پہلے سب سے وضاحت مکمل کرائیں گے پھر بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. تو تقدیر مبرم تو میں نے عرض کر دیا ہے. پھر ایک ہوتی ہے تقدیر معلق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کی دعا سے یہ تقدیر ٹل جائے گی. یہ مصیبت ہے پریشانی ہے فلاں دعا کرے گا تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی. استاد کی دعاؤں سے یا والدین کی دعاؤں سے یہ تقدیر ٹل جائے گی. اسے تقدیر معلق کہتے ہیں. وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ایک درمیان کی ہے جسے کہتے ہیں تقدیر شبیہ بمبرم. اچھا مبرم تو نہیں ہوتی لیکن مبرم کی شبیہ ہوتی ہے. کیسے کہ فرشتوں کے پاس لوح محفوظ میں تقدیر مبرم لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جو ہے وہ معلق ہوتی ہے. اچھا اس کا حکم یہ کہ کوئی خاص الخاص بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ رب العالمین پھر
جو ہے اسے اس کی بات مانتا ہے اور اس تقدیر کو ٹال دیتا ہے. اللہ عام طور پر فرشتوں کے پاس بھی وہ مبرم ہوتی ہے، اللہ کے پاس وہ شبیہ بمبرم ہے، یعنی معلق ہے. تو کوئی خاص بندہ اس کی بارگاہ میں عرض کرے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں تقدیر مبرم ٹال دیتا ہوں. تو تقدیر مبرم نہیں ہے، وہ شبیہ بمبرم ہے. اچھا، اس میں ایک بات عرض کروں کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے اس کلام کو پڑھ کر مجھے بڑا تجسس ہوا کہ تقدیر مبرم کیسے ٹل جاتی ہے. حالانکہ اصول یہی ہے، کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ وہ تقدیر مبرم نہیں ہے بلکہ وہ شبیہ بمبرم ہے، جو ہر ایک کی دعا سے نہیں ٹلتی، لیکن خاص الخاص بندہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے. مثال کے طور پر اس کے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپس میں بھانجے اور ماموں ہیں. تو کوئی عورت جو ہے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی کہ حضور دعا کریں، اولاد نہیں ہے میرے پاس. فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس گئے تو انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ تیرے نصیب میں نہیں ہے. تو پھر وہ آئی کہ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نصیب میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ جا کر ان سے کہو کہ اگر نصیب میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی. جب ان کے پاس گئی پھر انہوں نے مراقبہ فرمایا، پھر دعا کی تو اللہ رب العالمین نے پھر کئی بچے دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیارے جب شبیہ بمبرم کے لیے خاص دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ان کی برکت سے تقدیر کو ٹالتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 اقسام ہیں اسے ہم سمجھ جائیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی. ایک اہم بات، چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، اس سے پوچھو بھائی کیوں کیے؟ یا جو اللہ نے چاہا، جو تقدیر میں لکھا ہوا تو کر لیا میں نے. ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اس کا علم قطعی ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق یعنی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کرنے والا ہے، اس سے تقدیر میں لکھا گیا ہے. تو ایسا نہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جو ہم کرنے والے تھے اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، کالر کو شامل کر لیں. جی بالکل بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں صدرہ اقبال بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی صدرہ فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ کچھ مہینے پہلے، میرے خیال سے، مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے. خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے گاؤں گئے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی شادی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کی شادی ہوتی ہے، پر ہم سب جو ہے نا پوری فیملی وہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے نا ہمارا گاؤں میں گھر ہے، اسی میں ہم انٹر ہوتے ہیں. ہم اندر جب جاتے ہیں تو جو ہمارے گھر کا بڑا دروازہ ہے کمرے کا، اس کے آگے جب میں جاتی ہوں تو وہاں ایک کھڈا بن جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے نا عجیب چیزیں نکل آتی ہیں، جیسے یہ سانپ وغیرہ ڈرامنی جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کھلا جو ہے نا بڑا سا وہ کھڈا بن جاتا ہے، پھر اس جگہ وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہیں پھر وہاں پہ بھی ایسے بن جاتا ہے. اور جو ہے نا وہ میری مامی وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہے، جہاں جاؤ کھڈے بن جاتے ہیں اور ایسے کوئی چیزیں نکل آتی ہیں. پھر اسی گھر کا میں نے ایک اور بھی خواب دیکھا ہے. اچھا، کال ڈراپ ہو گئے. جی موسیٰ، اب چلتے ہیں، خواب کیا کہتے ہیں؟ جی سکینہ بہن نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ 6.5 سال کا ان کا بچہ ہے، بچی ہے، اور یہ دیکھتی ہیں خواب میں کہ وہ کنویں میں گر جاتی ہیں، پانی گدلا سا ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہ یعنی پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے اور وہ بچی انہیں مسکرا کر دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کی ایک تعبیر تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کہیں ایک ہی بچہ ہو یا ایک ہی بچی ہو نا تو ماں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہے، کانشیس ہو جاتی ہے، حساس ہو جاتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، میرا بچہ اچھا ذرا سا نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو ماں کو چین نہیں آتا. اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اسے چین آتا بھی نہیں ہے، وہ تو بچے بڑے بھی ہو جائیں تب بھی چین نہیں آتا، لیکن کہیں ایک ہی بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ بندہ کانشیس ہو جاتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ خواب ہمت کہلائے گا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اس کا مطلب فقط یہی میں کہوں گا کہ اتنے وسوسے یا اتنی پریشانیاں ذہن میں نہ ڈالیں اور اللہ پر توکل کریں، اس کی حفاظت کریں، یہ حفاظت کریں، محبت بھی کریں، لیکن اتنے وساوس اپنے ذہن میں آنے نہ دیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے وسوسے ذہن میں نہیں آتے، نہ اتنا زیادہ کانشیس ہیں، بس جس طرح ماں ہوتی ویسے ہیں، اور یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خدا نخواستہ کوئی ہلکی پھلکی بیماری یا پریشانی اس طرح اولاد کے معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر نتیجہ انشاءاللہ
انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں ہوگا. یعنی بعض اوقات بچہ بیمار ہو جاتا ہے, بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ پھر صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسی ہلکی پھلکی پریشانی اس میں نظر آ رہی ہے تو بہرحال کوئی ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں پریشانی بھی ظاہر ہے کہ قدرت کی طرف سے ہے اور اس سے چھٹکارا بھی قدرت کی طرف سے ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بندہ اچھے کام کرتا ہے تو بھی یہ چیزیں ٹل جاتی ہیں. مثال کے طور پر برا خواب دیکھا یا کوئی ایسا خواب دیکھا تو اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اٹھ کر 3 مرتبہ تھوتو کرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. پھر اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کی شر سے محفوظ و مامون فرما. پھر جتنی طاقت ہے صدقہ وغیرہ دیں, کھانے پینے کی کوئی چیز یا رقم دے دیں, کچھ بھی دے دیں جتنی طاقت ہے. ایسا نہیں کہ آپ اگر 1000 روپے دیں گے وہ صدقہ ہوگا, روپیہ دیں گے وہ نہیں ہوگا. جتنی بھی طاقت ہے آپ کی تو آپ دیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے, اور جس نے برا خواب دیکھنے کے بعد یہ عمل کر لیا تو فرمایا کہ وہ برے خواب کا اثر اس پر نہیں آتا. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی سے بیان نہ کریں, جس سے تعبیر پوچھنی ہے اس سے تو بیان کریں, ہر ایک سے بیان نہ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ والدہ مرحومہ نے ان کو خواب میں دیکھا, والدہ مرحومہ کو, کہ کپڑے استری, وہ کہتی ہیں کپڑے استری کر دی ہیں اور ازار بند بھی ڈال دیں. کچھ ایسا کام کہ جو یہ پہلے کرتی تھی اپنی والدہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے سلسلے میں. دیکھیں کپڑے آپ نے استری کر دیے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ایک چیز کی کمی ہے نا, اور اس چیز کی کمی ہو تو بندہ لباس پہن نہیں سکتا. تو آپ کوئی ایسا کام پہلے کر رہی تھی ایصال ثواب کے حوالے سے, دعائے مغفرت کے حوالے سے, وہ عمل آپ نے اگر موقوف کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے تو اس عمل کو اسی نہج پر لے جائیں تاکہ کمی نہ ہو اور وہ خوش رہے, ان کی روح خوش رہے. اور والدین کا انتقال کے بعد سب سے بڑا حق یہی ہوتا ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, ایصال ثواب کرے اور اچھے کام کرتی رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا, 2 سال قبل انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے یہاں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ تیسری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بزرگ ہیں, وہ جو ہے وہ سفید کرتا پہنے ہوئے ہیں. ان سے کہتی ہیں کہ آپ دعا کریں بیٹا ہو جائے. وہ پہلے منع کرتے, پھر کہتی ہیں کہ آخر میں ملے گا. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ 10 دن پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی تائی اماں ہیں جو 5 سورت دیتی ہیں, پھر قرآن دیتی ہیں. میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ یہ تھوڑا سا زبان جب آپ استعمال کرتی ہیں, کوئی بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, کوئی بھائی بھی ہے, تو بہت احتیاط کے ساتھ. آپ کا پلان کیا ہوتا ہے, آپ کا کیا پلان ہے, صحیح بات ہے. کیا ہے؟ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بڑی لاپرواہی سے کہتے ہیں کہ جی بس ہم جب چاہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا, اور پھر وہ تڑپتے ہیں اور بچہ نہیں ہوتا. ایسا نہ کریں کہ میرا پلان یا ہمارا پلان جو بھی وہ اللہ رب العالمین کا ہے. بے شک, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹیاں اگر ہیں تو, اور بیٹی کی تمنا آپ اتنی زیادہ کر رہی ہیں, تو میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ تھوڑا بہت یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں نا بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے, لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت علم بلند فرمایا, گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم بیٹیوں کو آر سمجھتے ہو, لیکن سن لو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اور ایسی محبت کر کے دکھائی, کسی نے بیٹیوں سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی. سبحان اللہ. اور ہمیں یہ تعلیم بھی فرمایا. تو آپ عورت ہو کر کیوں کہہ رہی ہیں کہ بیٹیاں ہیں اور مجھے بیٹے کی تمنا ہے, آپ اپنی تمناؤں کو اللہ کے سپرد رکھیں کہ مولا جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما. تو اس خواب کی تعبیر یہی بنتی ہے کہ جو ہے 5 سورت دیا, قرآن دیا, یہ توکل علی اللہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب آپ توکل علی اللہ کریں گے نا, اپنی مرضی اس کی مرضی کے تابع کر دیں گے, تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا جو آپ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. تو آپ توکل علی اللہ کریں, اللہ پر چھوڑیں کہ جو بہتر ہو مجھے عطا فرما, انشاءاللہ پھر بہت کرم ہوگا. دوسرا یہ کہ ربی حبلی, یہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ دوبارہ نوٹ فرما لیں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا مجھے اکیلا نہ چھوڑ, میرا وارث مجھے عطا فرما. تو یہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 33 بار پڑھ کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, تو انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا, ان کی اچھی پرورش کی, اپنے گھر کا کر دیا, تو فرمایا کہ جنت میں یوں پڑوسی ہوگا میرا. صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں, فرمایا جس کی 2 ہوں وہ بھی پڑوسی ہوگا. تو بیٹیاں رحمت ہیں, کبھی ان کو گرا نہ سمجھے, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. اور رحمت کا حساب نہیں ہے, نعمت کا حساب ہے. جی شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی جان میں شکیل بول رہا ہوں, رہنے والا میں فیصلہ آباد کا ہوں اور ایبٹ آباد سے میں بات کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ شکیل صاحب ایبٹ آباد سے پرفضا مقام سے بات کر رہے ہیں. جی
جی جی بھائی جان، میری والدہ 2002 میں فوت ہوئی تھی، اور مجھے یہ پچھلے چند 4-5 دن پہلے مجھے خواب آیا، میری والدہ کو نا میں نے اپنے سر کے اپنے بازو کے اوپر لٹایا ہوا ہے، بیمار ہے وہ، اور سامنے میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے اور میری بڑی بہن بیٹھی ہے۔ بڑا بھائی مجھے کہتا ہے یار کوئی چیز کوئی بیمار ہوتا ہے آپ لوگ مجھے خبر نہیں کرتے، تو والدہ کو ہچکی سی آئی ہے، اس طرح انہوں نے سانس لیا ہے اور ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو میں ان کو پکڑ کے سیدھا کرتا ہوں تو وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم لوگ پھر سارے رونے لگ پڑتے ہیں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بس اس طرح سا خواب آیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان کو ان کی دعا مانگتے ہیں، دعا مغفرت کرتے ہیں؟ جی صبح کبھی کبھی ہے نا، میں جب روٹین سے نماز نہیں پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں نا تو سب کی میں والدہ کی، والد صاحب کی، سب کی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ اچھا کوئی یہ سب کے لیے آپ کے بھائی ماشاءاللہ ہیں؟ ہاں ایک بڑے میرا بڑا بھائی بھی ہے۔ تو جب انتقال ہوا تھا تو وہ اپنی والدہ کے پاس تھے؟ بڑا بھائی تھا، میں نہیں تھا۔ اچھا آپ نہیں تھے، آپ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا خواب سنا، دیکھتے رہے گا پروگرام، ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کال میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب سے بات۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بات کرائیں گے بالکل، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی یو کے سے بات کر رہی ہوں۔ یو کے سے، جی فرمائیے۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے 3-4 دن پہلے، 3-4 دن پہلے میرے بہن اور بھائی کے دونوں کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے اکٹھے نہیں ہیں تو تھوڑا فاصلے پہ ہیں، لیکن خواب میں دیکھتی ہوں کہ دونوں کے اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور دونوں کے گھر نا سین میں بہت مٹی ہوتی ہے، تو میں نا جا کے ان کی صفائی کرنے لگتی ہوں۔ ایک منٹ، میری بہن ود ڈیو ریسپیکٹ ذرا سا وہ سب سن نہیں سکے، دوبارہ بیان کیجیے گا پلیز۔ جی اچھا جی، میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ میری بہن اور بھائی دونوں کے گھر ہوتے ہیں اکٹھے، دونوں کے اکٹھے گھر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھر جا کے نا، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، جی ہیلو جی ہم سن رہے ہیں۔ ہاں جی، تو میری بہن اور بھائی کا دونوں کا گھر اکٹھا ہوتا ہے خواب میں، ویسے نہیں ہوتا اکٹھا۔ اچھا، تو دونوں کے گھروں میں نا مٹی ہے، تو ساتھ ہی گھر ہیں، تو میں نا ان کے گھر میں نا صفائی کرنے لگ جاتی ہوں کہ دونوں کے گھر میں مٹی ہے، کچرا نہیں ہے، مٹی ہے۔ اچھا، تو میں کہتی ہوں کتنی مٹی ہے، ان کے سین میں اتنا پیارا پتھر لگا ہوا ہے اور مٹی بہت ہے، تو میں نا دونوں کے گھروں میں نا صفائی کرنا شروع کر دیتی ہوں، پہلے ایک کی کرتی ہوں پھر دوسرے کی کرتی ہوں، تو پھر دیکھتی ہوں کہ بہن کا گھر صحیح طرح صاف نہیں ہوا اور بھائی کا صحیح صاف ہو گیا ہے، تو بس یہی میں خواب دیکھتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ان کی آپس میں تھوڑی بہت آپس میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی بہت لڑائی ہے دونوں میں آپس میں، ٹھیک۔ اچھا بہن کا گھر صاف ہو جاتا ہے؟ اتنی نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہے۔ اچھا بہن کا بات چیت کرتے ہیں بہن بھائی۔ اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ بہن کا گھر صاف ہو جاتا ہے، بھائی کا نہیں ہوتا؟ جی اچھا آپ بہن کا گھر جو ہے نا وہ ذرا صحیح طرح صاف نہیں ہوتا، تو بھائی کا صاف ہو جاتا ہے، بھائی کا صاف۔ اچھا آپ تھوڑی کوشش کر رہی ہیں صلح صفائی کرانے کی؟ جی پھر میں نے کہا کہ اس کا میں ذرا صحیح طرح صاف نہیں ہوا، میں دوبارہ اس کو صاف کر دیتی ہوں۔ اچھا آپ ویسے حقیقت میں کوشش کر رہی ہیں صلح صفائی کی؟ آپ دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں جی، دل میں تو کر رہی ہوں لیکن وہ ظاہر میں میرے میں ہمت نہیں ہوتی کہ نا۔ ٹھیک ہے میری بہن یو کے سے پروگرام میں شامل ہوئی، اور ناظرین تو خوبصورت خواب ہم نے سنے ہیں، لکھے ہیں، جمع کیے ہیں، ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد صاحب کی طرف کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا میں نے یہ دیکھا کہ آسمان کے کنارے پر جو آگ ہے، کالی گھٹا ہے، پھر آسمان ہلکے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، پھر آتش بازی، تو میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہلکی پھلکی، لیکن بالآخر انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرمائے، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ لاہور سے مسز عارف نے یہ پوچھا، ٹرین چل رہی ہے اور یہ ان کے ہسبینڈ جو ہے اس پہ سوار ہے، اور ان کے دیور کی صاحبزادی وہ بھی ہیں، اچانک جو ہے وہ چھت یعنی بوگی ان کی بالکل الگ ہو جاتی ہے، ٹرین آگے، ان کا کیبن پیچھے ہے، اور پھر اوپر سفید کپڑا ہے۔ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان کی فیملی میں کچھ مشکلات
کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ مشکلات ایسی ہوں گی کہ بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یہ مشکلات دور ہونے والی نہیں ہیں، لیکن بالآخر انشاءاللہ نتیجہ ان کے حق میں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سفید کپڑے کا آنا نا یہ غیبی مدد ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے پیاروں کے صدقے آپ کی غیبی مدد فرمائے گا. اور صدقات وغیرہ دیں انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی زندگی جیسے خوش ہے ویسی ہی خوشی خرم سے آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بہن نے دبئی سے یہ پوچھا کہ خواب میں چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں اور یہ بے اولاد بھی ہیں. دیکھیں بعض اوقات جب کوئی ہماری بہن بے اولاد ہو، عام طور پر وہ سوچتی اتنی زیادہ ہے تو اسے یعنی اس کے ہر وقت ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس بچے ہونے چاہیے، اولاد ہونی چاہیے. تو اسے خواب ہمت کہتے ہیں کہ بندہ جو سوچتا ہے تو وہی خواب میں نظر آتا ہے. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں کہ بہت زیادہ آپ کانشیس نہیں ہے، بہت زیادہ آپ کو خیالات نہیں آتے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا. اور میں یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ شروع ہو رہی ہنالک دعا زکریا ربہ، لیکن آپ کو شروع کرنی ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جو بھی ہماری بہنیں بے اولاد ہیں وہ یہ پڑھ سکتی ہیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد 33 بار اول ختیمہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد نرینہ آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا کہ یہ ان کا گھر ہے، ان کی والدہ مرحومہ کہیں جا رہی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں برقع انہوں نے پہنا ہوا ہے، ان کے والد مرحوم بھی آواز دے رہے ہیں اور وہ یہ پھر پیچھے جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ وہ کسی دروازے سے اندر چلی گئی ہیں اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کمی ہے ان میں کہ یہ زیادہ ایصال ثواب نہیں کر پا رہے ہیں، یا پہلے کرتی تھی اب کم کر دیا، تو لہٰذا یہ تھوڑا سا اتنا ہی کریں جتنا کر رہی ہیں. دعائیں مغفرت میں نے آغاز میں بھی کہا کہ والدین مرحومین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خاص طور پر والدین اور قریبی جو عزیز و اقربا ہیں ان کا سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کہ اولاد کے لیے فرمایا کہ یہ اولاد مرنے کے بعد بھی یہ اولاد جب نیکیاں کرتی ہے نا، دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو ان کی نیکیاں ان کے مرحومین جو والدین ہیں ان کو پہنچتی رہتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولد صالح فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سدرہ نے اقبال نے یہ کراچی سے پوچھا، کچھ ماہ قبل یہ گاؤں جاتی ہیں، کسی کی شادی ہے، گھر میں کھڈا بن جاتا ہے، وہاں پر سانپ ہے، پھر دوسرے روم جاتی تو وہاں پر بھی یہی سچویشن ہے. اس گھر کے حوالے سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس گھر پر کوئی عمل ہے، یا پھر وہاں اس ایریے میں کوئی دشمنی ہے آپ کی، یا کوئی دشمن آپ کا پیدا ہو چکا ہے. تو بہرحال اس میں اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہر دشمن سے آپ کو محفوظ فرمائے. نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، وراخ 11 بار درود شریف، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کر لیں، دم کے بعد پانی بھی پی لیں. انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا بے بس ہو جائے گا. میرے خیال سے کچھ اگر یہ کالز ہم یہ جو فیس بک کے ہیں تو ایک دو شامل کر لیں. جیسے آپ کا حکم. جی فیس بک ہمارے دوستوں کے خواب ہم موجود ہیں، شامل کر لیتے ہیں. چنگیز خان سانگڑ سے لکھتے ہیں، میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ میں اس کو ایک جگہ چھوڑ کر آتا ہوں، وہاں میری بیوی پریشان ہو رہی ہے کہ ایک عورت کو دیکھا جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس عورت کو دیکھ کر میری بیوی خوش ہوئی اور سوچ رہی ہے کہ اس عورت سے میرے شوہر کا فون نمبر لوں. اصل میں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ان کی جو زوجہ ہے وہ تھوڑا سا وہم کی طرف جا رہی ہیں، تو تھوڑا سا وہم پر قابو پانا ہوگا. اور اگر یہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں، بعض اوقات شوہر ہے نا وہ کچھ اس طرح کرتا ہے کہ خامخواہ عورت وہمی ہو جاتی ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس بات کو ترک کریں. اور ظاہر ہے کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک پہیے میں بھی ذرا سی خرابی ہو جائے تو پھر زندگی کی جو گاڑی ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اور شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق ریلیشن اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے اعتماد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. فردوس شیخ لکھتے ہیں کہ میری بھانجی کا نام اسما ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان میں لوگ جمع ہیں، وہاں سے ایک آواز آتی ہے اور ان کا نام لیتی ہے، پھر قبر میں چلی جاتی ہیں. ان کا انتقال 27 رمضان کو ہونے والا ہے. ان کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے انتقال 27 رمضان کو، تاریخ بھی دیکھتی ہیں. دیکھیں جب خواب میں اس طرح دیکھیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو خواب میں تاریخ بتائی گئی ہے اسی تاریخ کو آپ کا انتقال ہوگا. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو زندگی کو اتنا طویل سمجھ رہی ہیں. دیکھیں نا عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو پھر لڑکپن کی زندگی ہے، پھر جوان ہوگا اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھر بوڑھا ہوگا، پھر بوڑھا ہو کر کہیں جا کر جو ہے وہ مرے گا. ایسا نہیں ہے. زندگی
زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. تو آپ کو یہ جو خواب آپ نے دیکھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کو, اس زندگی کو عارضی زندگی سمجھیں, اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. یعنی جب آپ کی آنکھ بند ہوگی اصل زندگی وہیں سے سٹارٹ ہوگی, اس کی تیاری کریں. جی ہاں. تیسرا خواب بھی لے لیں. جی لے لیں. فوزیہ حسن لکھتی ہیں تقریباً رات 2 بجے خواب دیکھا اور آنکھ کھلی تو یہی وقت تھا میرے اور شوہر کے درمیان کسی بات پر خواب کے حالت میں بحث ہو رہی تھی, پر میں نے زیادہ بحث نہیں کی. میں کمرے سے باہر آ گئی. وہاں دیکھا کہ پاکستان سے میرے دوست کے کوئی گھر والے آئے ہوئے ہیں. پہلے تو انہوں نے نظر چرائی لیکن پھر مجھے گلے لگایا. میں شوہر کی وجہ سے اور دیگر گھر والوں کی وجہ سے اداس تھی. وہ ملی تو وہ بھی رو دی. پھر اس نے بتایا کہ وہ 3 ماہ سے حاملہ ہے. میں نے خوش ہو کر گلے لگایا. پھر اس کی بیٹی کو دیکھا, پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ, میں نے کہا. اور اس کے بعد ویسے اس کے ایک بیٹا ہے, اس کی بیٹی بھی تھی لیکن پیدا ہونے کا اس کا انتقال ہو گیا. تو اس خواب میں نے 4 سال کا دیکھا. دیکھیں میں ایک بات بہن سے عرض کروں کہ کچھ خواب میں یہ لگ رہا ہے کہ بعض اوقات شوہر اور بیوی کے مابین باتوں ہی باتوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے. تو خاص طور پر میری یہ بہن جو ہیں بعض اوقات بحث کرنے لگ جاتی ہیں. تو دوسروں کی زندگی کو ہرگز نہ دیکھیں, آپ اپنی زندگی دیکھیں, اپنی خوشیوں پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ یہ فیس بک کے خاص طور پر میں نے عرض کیا ہے اس لیے کہ وہ عام طور پر ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے فرینڈس, تو وہ ناراض نہ ہو. ابھی کالز جن کی رہ گئی ہیں, خواب رہ گئے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ بیان ہو جائے گا. بہت شکریہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, اختتامی لمحات کی طرف پہنچ چکے ہیں ہم, اور آپ کو ایک نصیحت اس حوالے سے کہ میں بھی اس پہ عمل ہو جاؤں, یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کریں, بہت محبت کریں, ان کی اتباع کریں, ان کی اطاعت کریں اور درود پاک کی کثرت رکھیں. اور اتنی کثرت رکھیں کہ روز حشر یہ بولیں ملائک اس کی پرسش کون کرے, یہ تو سجا کر اپنے لبوں پر نام محمد لایا ہے. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار دور حضرت علامہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب کے ساتھ, اسلام کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.